بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زیہام ٹی وی کی حکایات رومی سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ مسلمان کا سچا خواب۔ ایک دفعہ ایک یہودی، عیسائی اور مسلمان سفر میں اکٹھے ہو گئے اور تینوں ایک منزل پر پہنچے۔ ایک شخص ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑا مزیدار حلوہ پکا لایا جو شہد اور میوے میں ڈال کر بنایا گیا تھا۔ ساتھ گرم گرم روٹیاں بھی تھیں۔ شام کا وقت تھا۔ عیسائی اور یہودی کھانا کھا چکے تھے، مگر مسلمان نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا تھا۔ اس کے دو غیر مسلم ساتھیوں نے کہا، ہم تو سیر ہو چکے، یہ کھانا آج رکھ چھوڑتے ہیں، کل کھائیں گے، آج رات صبر کرتے ہیں۔ مسلمان نے کہا، یہ روٹی اور حلوہ آج رات ہی کھایا جائے گا، صبر کل کریں گے۔ وہ بولے، کیا تیری یہ مرضی ہے کہ اکیلا کھا جائے؟ مسلمان نے کہا، ہم تین ہیں، اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں، جو چاہے اب کھا لے اور جو چاہے کل کے لیے رکھ چھوڑے۔ وہ بولے، خبردار، تقسیم کا نام نہ لو، کیا تم نے نہیں سنا کہ بانٹنے والا دوزخی ہوتا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، یہ بات نہیں، لیکن خیر تمہاری یہی مرضی ہے کہ حلوہ تقسیم نہ ہو تو صحیح، پڑا رہنے دو۔ ان دونوں کا قصد یہ تھا کہ مسلمان کو رات کو بھوکا رکھیں۔ اگر وہ مسلمان چاہتا تو ان سے چھین کر کھا جاتا، مگر وہ چپ رہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، جو صبح ہم تینوں میں سے اچھا خواب بیان کرے گا، حلوہ اسی کا حق ہے۔ صبح بیدار ہوئے تو یہودی نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ رات مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، میں ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ کے نور نے ہم تینوں یعنی موسیٰ علیہ السلام، مجھے اور کوہ کو ڈھانپ لیا اور ہم اس نور میں گم ہو گئے۔ نور الہی کے جلوے سے طور کانپا اور تین ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، جس سے اس کا پانی بیٹھ گیا اور وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ کر بہہ نکلا۔ یہ پانی جس بیمار نے پیا اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تیسرا ٹکڑا اڑ کر کعبہ کے پاس عرفات میں جہاں پہنچا۔ اس واقعے نے ہم کو بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ طور اپنے مقام پر سالم موجود ہے، مگر پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم و تلے پہ گلنا شروع ہوا اور زمین کے برابر ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب پھر ہوش آیا تو طور اور موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی برقرار پایا۔ دامن کوہ کی طرف جو نظر کی تو اس میں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء دکھائی دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب ارنی کا نعرہ لگاتے ہوئے طور کی طرف آ رہے تھے۔ پھر عجیب مخلوق نظر آئی جس کے سب اعضاء برف کے تھے۔ اس کے بعد آتشی صورت کی خلقت دکھائی دی۔ الغرض یہودی نے بڑی شان سے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر عیسائی گویا ہوا، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں ملے اور اپنے ساتھ چوتھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے سورج کا ٹھکانہ اور مرکز دیکھا اور ایسی ایسی چیزیں دیکھیں کہ زمین پر ان کا آنا ناممکن ہے۔ یہودی نے جو کچھ دیکھا زمین پر دیکھا، میں نے آسمان کی سیر کی، میرا اور اس کا کیا مقابلہ۔ اب مسلمان کی باری آئی۔ وہ بولا، دوستو، مجھے میرے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور فرمایا کہ تمہارا ایک ہم سفر تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور کی سیر کر رہا ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہے۔ ان دونوں نے فرشتوں کا درجہ حاصل کر لیا، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی، تو بھوکا ہے، زمین پر کیوں پڑا ہے؟ اٹھ اور حلوہ کھا لے۔ جب یہودی اور عیسائی نے یہ سنا تو حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے اور بولے، تو کیا تو نے حلوہ کھا لیا؟ مسلمان نے جواب دیا، مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور میں نہ کرتا، یہ کیسا ممکن ہے؟ اے یہودی، تو ہی بتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرکشی کر سکتا ہے؟ اے عیسائی، تو ہی بتا کہ تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے سرتابی زیبا ہے؟ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے، خدا کی قسم، تیرا خواب سچا ہے اور ہمارا خواب خیال ثابت ہوا اور تیرا عین بیداری۔ تو نے خواب سے کچھ حاصل کیا اور ہم محروم رہے۔ سامری جادوگر نے ہنر سے کیا حاصل کیا؟ مردود ہو گیا۔ قارون کو کیمیا سے کیا ملا؟ تک ہو گیا۔ ابو جہل ابو الحکم تھا، مگر اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہوا اور الٹا دوزخ میں جا گیا۔